الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الميراث والجلال والجلال غافر البلاء والوباء والتحقيق والمرض والشكل اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر موجود في البيت والعالم شمس الضحى بدر الدجى صدر الطلاق تحت الضرر مصباح الظلم جميل الشيخ شفيع الامم صعب الجود والكرم والله واسع الجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى ومقام حسين مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين مكرمين قال الله سبحانه وتعالى وهو واثق الصالحين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صلوات والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا اللہ نے مشکل نہ یا میں چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک پر بات کروں کے لیے میرے پورے اشرے کا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا میں نے جب تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے پیٹ سے لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا تم کچھ بھی نہیں جانتے بالکل تم جاہل تھے سرا برابر بھی تمہارے پاس علم نہیں تھا جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کی بات سی جعل لكم السمع پھر میں نے تمہیں دو کان عطا کیے سننے کی طاقت جعل لكم السمع سننے کی طاقت دو کان عطا اور ابصار میں نے دیکھنے کی طاقت دی دو آنکھ پیدا کر دی جعل لكم السمع والابصار والافئدة اور ہم نے اپنے شعور کی دولت تمہیں عطا کی لعلكم تشکرون اور یہ سب میں نے تمہیں عطا کیا ہے یہ سننے کی طاقت ہے دیکھنے کی طاقت ہے عقل و شعور کی دولت یہ میں نے کیوں عطا کیا تاکہ تم ان کے وسیلے سے علم حاصل کرو سامان علم کا مجمع ہے وہ ایک توجہ سے سنیں یہ سب میں نے جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا تو تم جاہل تھے کچھ نہیں جانتے ہو جہالت السمع
میں نے سننے کی طاقت تمہیں دے دی تاکہ تم سن کر علم حاصل کرو، والابصار ہم نے دیکھنے کی طاقت دی تاکہ تم دیکھ کر علم حاصل کرو، والافئدہ اور عقل و شعور کی دولت اس لیے میں نے عطا کی تاکہ تم پرکھ سکو کہ کون سا علم انسانیت کے لیے مفید ہے اسے تم حاصل کرو۔ اور کیا بات ہے، لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون، اور جب تمہارے پاس علم آ جائے، قدرت دیکھیے اپنے بندے سے کہہ رہی ہے، اور جب تمہارے پاس علم آ جائے، علم آ جائے، لعلکم تشکرون، پھر میرا شکریہ ادا کرنا، پھر میرا شکریہ ادا کرنا۔ یعنی اللہ اپنے بندے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے شکریہ کو اگر تم ادا کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس علم کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اللہ جاہلوں کا شکریہ بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر بندہ یہ چاہتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرے اس کی نعمتوں کو، تو علم کا ہونا ضروری ہے۔ لعلکم تشکرون، اور جب تم علم حاصل کرو تو میرا شکریہ ادا کرو۔ اس سے بہتر آیت کیا ہو سکتی ہے علم کے سلسلے میں؟ دیکھو یہ جو میں کان ادا کر رہا ہوں، سننے کی طاقت، یہ جو میں دیکھنے کی طاقت، یہ جو آنکھیں میں دے رہا ہوں، یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے علم حاصل کرو۔ یہ حصول علم کے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے یہ جو حواس خمسہ ہے، یہ جو حواس خمسہ ہے، یہ دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سننے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، جو اللہ نے یہ لمس محسوس، یہ حواس خمسہ، یہ حصول علم کے ذرائع ہیں۔ ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے تم علم حاصل کرو۔ لیکن یہ حواس خمسہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے اور انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے، تو پھر انسان اشرف کیوں؟ پھر وہ اشرف المخلوقات کے فہرست میں کیوں ہے؟ بھائی سر فہرست کیوں ہے اشرف المخلوقات؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے عقل و شعور کی دولت عطا کی ہے، تو عقل کی بنیاد کے اوپر انسان اشرف ہے، ورنہ حواس خمسہ تو جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں، انسانوں میں۔ لیکن اللہ نے، بھائی یاد رکھیے گا، امام سے اسی لیے کسی نے سوال کیا کہ کیا مولا انسان اشرف ہے؟ یعنی کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی، کیا ان سب سے یہ انسان افضل ہے؟ تو مولا نے فرمایا ہاں یہ تو کہا مولا تو مخلوق میں تو فرشتے بھی ہیں، تو کہا کیا فرشتوں سے بھی یہ انسان بلند ہے؟ امام نے فرمایا ہاں۔ کیا خدائی دیکھیے ایک انسان کا مرتبہ کیا ہے، منزلت کیا ہے، کیا مرتبہ ہے، کہا بالکل۔ تو کہا مولا کیا فرشتوں سے افضل ہے یہ انسان، اشرف ہے؟ کہا بالکل۔ لیکن سنو کیا بات ہے، اب آپ دیکھیں امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ دیکھیں انسان اشرف ہے، انسان اشرف ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو اللہ نے عقل دی ہے، شہوت نہیں دی، شہوت نہیں دی۔ جانوروں میں شہوت ہے، عقل نہیں ہے۔ اب امام فرماتے ہیں اور سنو، انسان وہ ہے جس میں اللہ نے شہوت بھی دی اور عقل بھی دی۔ اب امام فرماتے ہیں کہ سنو، اگر شہوت کے اوپر عقل حاوی ہے تو وہ انسان فرشتوں سے بلند ہے، لیکن اگر عقل کے اوپر شہوت حاوی ہے تو وہ انسان جانوروں سے بدتر ہے۔ جانوروں سے بدتر ہے اگر عقل کے اوپر شہوت حاوی ہے، تو یہ انسان اشرف ہے۔ یہ حصول علم کے یہ ذرائع ہے، ان کے ذریعے سے علم حاصل کرو۔ لیکن یہ ہمارے آنے کا جو ذریعہ ہے وہ ماں، آپ دیکھیں ماں، میں نے جب تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جعل لکم السمع، اب آپ ذرا غور کریں، جعل لکم السمع، ہم نے سننے کی طاقت دی۔ یاد رکھیں معزز سامعین کرام، قرآن مجید میں جہاں جہاں دیکھنے اور سننے کا ذکر ہے قرآن مجید میں، پہلے سمیع ہے
کیا خدا. اب آپ دیکھیں, پہلے سمیع ہے, انسان دیکھتا ہے, انسان سنتا ہے, پھر دیکھتا ہے, پھر سننے کا ذکر قرآن نے پہلے 1400 سال پہلے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان سنتا ہے. میں کیا 1400 سال پہلے انسان سنتا ہے, قرآن کہہ رہا ہے انسان سنتا ہے, انسان سنتا ہے. میڈیکل سائنس آج اس نتیجے پہ پہنچی اور اس نے کہا کہ ہاں سب سے پہلے جو سینس وجود میں آتا ہے وہ سننے کی طاقت ہے, وہ سننے کی طاقت ہے. لاکھوں سلام آل محمد پر جنہوں نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ دیکھو بطن میں جب بچہ آ جائے تو اچھی گفتگو کرو کیونکہ سن رہا ہے. بچہ سن رہا ہے, اچھی گفتگو کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سن رہا ہے. کیا سن رہا ہے؟ بچہ سن رہا ہے, گفتگو اچھی کرو. اگر انسان چاہتا ہے کہ اچھی نسل ہو تو اتنی احتیاط کی ضرورت ہے. اتنی, اسی لیے انتخاب زوجہ پر اسلام نے زور دیا ہے. اسی لیے انتخاب زوجہ پر اسلام نے زور دیا ہے. اسی لیے کہ دیکھو رشتہ کرنا, شادی کرنا تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا. اب آپ بتائیے کیوں اتنا آل محمد زور دے رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آج تمہاری زوجہ ہے, کل تمہارے بچوں کی ماں ہوگی. جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی. تو ماں کا, اب آپ دیکھیں, اب انسان ہوتا کیا ہے کہ زوجہ کی تلاش جو کر رہا ہے وہ سیرت کو تو معیار نہیں بناتا. سیرت کو معیار, اسلام ہمیشہ یاد رکھیے ہمیشہ سیرت اور کردار کی بات کرتا ہے. آج قوم جو زوال کی طرف جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علم سے بھی دور ہے اور کردار سے بھی دور ہے. علم اور کردار, ہم کہاں علم میں ہوتے تھے؟ بھائی آپ ذرا غور کیجئے, اکبر کا دور دیکھیے, اکبر سے بڑا بادشاہ کون ہوگا؟ اکبر کا دور دیکھیے, ذہانت اور علم کے اعتبار سے اس نے انتخاب کیا حکومت چلانے کے لیے نا. وہ جانتا تھا کہ طاقت کے اوپر, زور کے اوپر حکومت کر تو سکتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کی حکومت ہوگی, تھوڑے وقت کی حکومت ہوگی. لیکن علم و ذہانت کے ساتھ اگر حکومت ہو تو وہ دیر پاؤ گی. تو اس نے جو اکٹھا کیا وہ تو 9 رتن, 9 افراد کو اس نے اکٹھا کیا جو 9 رتن کہلائے. اب آپ ذرا غور کریں کہ ہم کہاں تھے اس وقت. یہ چھوٹی سی قوم اکثریت میں کتنی اہمیت رکھتی تھی کہ 9 لوگوں کا انتخاب ہوا پورے ملک سے. اس میں 5 شیعہ تھے, 5 شیعہ تھے. یعنی چھوٹی سی قوم کی نمائندگی 5 کیا کرتے ہیں. بھائی صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اب دیکھیے 5 افراد تھے. ہم کہاں تھے؟ اور اب دیکھیے علم میں ہم وہ افراد جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا وہ افراد جو اب بزرگ ہیں, اب نئی پوج جو آ رہی ہے وہ جس طرح اسے علم سے قریب ہونا چاہیے, ہمیں علم جہاں ہونا چاہیے ہم وہاں نہیں ہیں. جبکہ آل محمد نے سب سے زیادہ زور علم پہ دیا ہے, قرآن نے سب سے زیادہ زور علم پہ دیا ہے. تو معزز سامعین کرام آپ دیکھیں سننے کی طاقت. قرآن نے 1400 سال پہلے کہا سمیع بصیر. آل محمد نے کہا کہ جب گفتگو کرو بطن میں بچہ آ جائے تو اچھی گفتگو کرو. آپ ذرا دیکھیں, گفتگو اچھی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ سن رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کا تعلق جو ہے وہ بطن مادر سے ہے, بطن مادر سے ہے. بچہ سن رہا ہے, اچھی گفتگو کرو. آپ دیکھ نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, بو نہیں محسوس کر سکتا, لیکن سن سکتا ہے. بھائی سن سکتا ہے. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. سن تو ہر بچہ سکتا ہے لیکن بو محسوس نہیں کر سکتا, سوائے ایک کے جس نے بطن مادر میں رہ کر خوشبو رسالت کی بو محسوس کی. خوشبو رسالت کی بو محسوس کی اور مادر گرامی سے کہا کہ جائے ولادت کعبہ ہے. خوشبو رسالت کی بو بطن مادر میں علی ہیں اور محسوس کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں.
جب رسول اسلام تشریف لاتے تھے تو جناب فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جایا کرتی تھی. تو عرب کی عورتوں نے یہ بات کہی کہ فاطمہ بنت اسد کیا بات ہے، ہم ادھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب محمد قریب آتے ہیں تو تم کھڑی ہو جاتی ہو، تم چچی ہو، تم بزرگ ہو، تم نے محمد کو پالا ہے. بھائی پوری توجہ، تو جس کو تم نے پالا ہے اس کو دیکھ کے تم کھڑی ہو جاتی ہو، کیا بات ہے؟ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے، بھائی معزز سامعین تشریف فرمائیں، جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا میں خود کھڑی نہیں ہوتی. کیا میں خود کھڑی نہیں ہوتی؟ تو کہا عورتوں نے، پھر کہا ہمارے بطن میں جو بچہ ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں احترام محمد میں کھڑی ہو جاؤں. بچہ مجبور. تو عورتوں نے یہ بات کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد یہ کہہ رہی ہیں کہ بچہ مجبور کرتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ احترام محمد کے سلسلے میں جو عورتیں شک کر رہی ہوں وہ کس قبیلے کی ہوں گی. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ آزما لیتے ہیں کہ بچہ مجبور کرتا ہے یا نہیں. تو عورتوں نے آپس میں بات کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب فاطمہ بنت اسد کے قریب بیٹھ جائیں گے، 10 داہنی طرف 10 بائیں طرف، اور جیسے ہی محمد قریب آئیں گے یہ اٹھنے لگے گی، ہم انہیں روک لیں گے. بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حقیقت کیا ہے. اچھا یہ آ کے بیٹھ گئیں. رسول اسلام جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو آواز کے ساتھ آتے تھے. دیکھیے آل محمد کا ہر عمل ہی اسلام ہے. رسول اسلام نے جو عمل انجام دیا وہی اسلام ہے. تو رسول اسلام جب آتے تھے تو آواز، یہ حکم ہے کہ گھر آپ کا ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، لیکن جب آپ گھر میں داخل ہوں تو آواز کے ساتھ. رسول اسلام داخل ہوئے، جیسے ہی قریب پہنچے فاطمہ بنت اسد احترام محمد میں اٹھنے لگی. عورتوں نے جو داہنی طرف تھیں بائیں طرف تھیں انہوں نے چاہا کہ روکیں. جیسے ہی انہوں نے روکنا چاہا، ہسٹری میں بس اتنا ہے کہ ہلکا سا فاطمہ بنت اسد نے مادر علی نے جھٹکا دیا، 10 عورتیں داہنی طرف گریں، بائیں ہاتھ کو جھٹکا دیا، بائیں طرف گریں. احترام محمد میں فاطمہ بنت اسد، بھئی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئیں. تو یہ جو طاقت ہے وہ طاقت فاطمہ بنت اسد نہیں ہے، یہ طاقت علی ہے. یہ طاقت علی ہے. یعنی مولا کائنات بطن مادر سے یہ دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی شے احترام محمد میں حائل ہوگی تو علی اسے گرا دے گا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. تو معزز سامعین کرام آپ دیکھیں، سمیع بصیر، انسان سنتا ہے. آپ دیکھیں سورہ دہر میں بھی دیکھیں، آپ قرآن میں جہاں جہاں دیکھیں گے تو پہلے سمیع آئے گا پھر بصیر آئے گا. انسان سنتا ہے. یعنی تربیت کا تعلق آپ دیکھیں بطن مادر سے. اگر اچھی نسل انسان چاہتا ہے تو اسے اتنے احتیاط کی ضرورت ہے کہ گفتگو کرے تو اچھی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ سن رہا ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں بھی یہ ہو رہا ہے کہ اسلام کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں. بچہ بطن مادر میں ہے اور ساری فلمیں، سارے گانے، سارے سیریل، تو بچہ تو سن رہا ہے نا. تو اگر ہمیں حسینی چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ حسینی ہو تو اس کا تعلق تو بطن مادر سے بلکہ انتخاب زوجہ سے ہے. دیکھیے یہ جو آیت اللہ، جو ایسی عظیم شخصیتیں وجود میں آتی ہیں وہ کسی مدرسے میں پڑھنے سے نہیں آتی. مدرسے میں پڑھنے سے نہیں ہے. آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ خوئی، یہ اور بھی بہت سارے جو عظیم انسان اس دنیا میں وجود میں آئے وہ یوں ہی نہیں آتے ہیں. جب ماں ایسی تربیت کرتی ہے، اتنا احتیاط کی ضرورت ہے بچے کی تربیت میں، تب بچے ایسے. خود آیت اللہ کی جو آپ ہسٹری دیکھیں تو اس میں ہے کہ ان کی ماں نے کہا کہ ہم نے اپنے بچے کی پرورش تربیت ایسی کی کہ ہم نے آج تک بغیر وضو کے بچے کو دودھ ہی نہیں پلایا.
اتنے احتیاط کی، اچھی نسل اگر چاہیے تو اتنے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، تربیت کا تعلق آپ دیکھیں، اب آپ دیکھیں صاحبان علم تشریف فرما ہے، قرآن مجید میں پہلے علم نہیں ہے، علم کا ذکر پہلے نہیں ہے، پہلے تربیت کا ذکر ہے۔ کائنات میں کسی بھی اسکالر سے آپ پوچھئے، کسی بھی مکتبہ فکر کے، کہ بچے کو پہلے ہم کیا دیں، تو وہ کہتا ہے ایجوکیشن، پھر کہتا ہے تربیت سنسکار۔ اسلام کہتا ہے نہیں، پہلے تربیت دو پھر علم دو۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ کیا بات ہے، صاحبان علم تشریف فرمائیں، پہلے تزکیہ نفس ہے، پہلے تربیت ہے، پھر علم ہے۔ دنیا بچے کے سلسلے میں پہلے ایجوکیشن کی بات کر رہی ہے، اسلام کہتا ہے نہیں، پہلے تربیت دو۔ بھئی تربیت پہلے کیوں، علم بعد میں کیوں؟ اب آپ دیکھیں، پہلے تربیت پھر علم، پہلے تزکیہ نفس پھر علم، کیوں ہے؟ بھئی آپ دیکھیں، آپ اپنے یہاں نظر کا اہتمام کرتے ہیں، نظر کا اہتمام آپ کرتے ہیں، بہت پاکیزہ طریقے سے نظر کو پکایا جاتا ہے، لیکن جس نظر کے سامان کو پاک و پاکیزہ طریقے سے ہماری ماں بہنوں نے پکایا، اگر کوئی اس پاک و پاکیزہ سامان کو کسی نجس ظرف میں ڈال دے، نجس ظرف میں ڈال دے، تو پورے گھر والے چیخ پڑیں گے، ارے تم نے یہ کیا کر دیا، کیا ہوا؟ کہہ رہے وہ سارا سامان جو پاک و پاکیزہ تھا وہ نجس ہو گیا۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہ ظرف نجس تھا۔ جس ظرف میں پاک و پاکیزہ سامان گیا، چونکہ وہ ظرف نجس تھا، لہذا وہ بھی نجس ہو گیا، وہ بھی نجس ہو گیا۔ تربیت اسی لیے پہلے ضروری ہے، علم بعد میں ہے، تربیت پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تربیت کے ساتھ علم ہوگا تو وہ علم مجاہد بنا دے گا، بغیر تربیت کے علم ہوگا وہ فسادی بنا دے گا۔ علم کس کے پاس نہیں؟ علم تو اسامہ کے پاس بھی بہت ہے۔ یہ جو داعش کے سربراہ خلیفہ نے جو آواز دی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جاہلوں کی ٹولیاں گئی تھی وہاں؟ یہ انجینئر اور ڈاکٹر بھی جا رہے تھے وہاں۔ اخباروں میں تو آ رہا تھا کہ دیکھیے وہ جو پکڑا گیا وہ انجینئر تھا، وہ فلاں تھا، مگر آپ دیکھیے بہکایا بھی اس نے بغدادی نے مولوی بن کے۔ آپ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف علم ہے تو کوئی بھی بہکا سکتا ہے۔ تربیت کے ساتھ علم ہے تو وہ مجاہد بناتا ہے، بغیر تربیت کے علم ہے تو وہ فسادی بناتا ہے۔ یہی بات طاقت کے لیے بھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں صاحبان علم تشریف فرما ہے، قرآن مجید میں طاقت کا ذکر ہے، طاقت کا ذکر ہے، لیکن طاقت کا بھی ذکر علم کے ساتھ ہے۔ پوری توجہ، سورہ بقرہ بنی اسرائیل کا پورا ذکر ہے، پورا چیپٹر آپ دیکھیں، علم کے ساتھ طاقت ہے۔ پہلے ذکر طاقت نہیں ہے، طاقت کا نہیں ہے، علم کا ہے۔ اب آپ دیکھیں پھر طاقت ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب بنی اسرائیل اپنے نبی کے پاس آئے اور آنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اس بادشاہ نے ہمارے اوپر بہت ظلم کر رکھا ہے، لہٰذا آپ جو ہیں وہ کوئی ایسا سردار میرے لیے معین کر دیجئے، یہ قرآن ہے، جس کے ماتحت ہم رہ کر اس ظالم بادشاہ سے جنگ کر سکیں، جالوت سے ہم جنگ کر سکیں۔ تو نبی نے کہا کہ تمہارا یہ جو میسج ہے، تمہاری یہ جو باتیں ہیں، وہ اپنے ہم پروردگار تک پہنچا دیں گے، اور وہاں سے جو حکم آئے گا وہ ہم تمہیں بتا دیں گے۔ یعنی نبی یہ بتا دیں کہ قوم بھی یہ کہہ رہی ہے نبی سے، بنی اسرائیل یہ کہہ رہے ہیں نبی سے کہ آپ بنا دیجئے۔ یعنی بنی اسرائیل کو یہ پتا ہے کہ سردار خود انتخاب نہیں کرتے، نبی بناتا ہے، اور نبی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نبی کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے معین ہوتا ہے۔ تو نبی نے یہ بتایا اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو، کہ اللہ نے تمہارے لیے سردار طالوت کو مقرر کیا ہے، طالوت۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے
یہ بات کہی کہ طالوت اور ہمارا سردار، تو کہا کیوں؟ کہا وہ غریب آدمی ہے، یہ قرآن ہے، وہ غریب آدمی ہے، بوریے پہ بیٹھتا ہے، تو جو غریب ہے اور ہم رئیس ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، تو سردار تو ہمیں ہونا چاہیے، سردار تو ہمیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیے دنیا کا یہ دستور رہا ہے کہ جہاں دولت ہو سرداری وہیں ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے نبی سے یہ کہا کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، لہذا سرداری ہمارے پاس ہونی چاہیے، تو یہ تو غریب آدمی ہے، تو نبی نے کہا نہیں، اللہ نے طالوت کو، بھائی پوری توجہ، طالوت کو اس لیے سردار تمہارا بنایا ہے کیونکہ طالوت کے پاس تم سب میں سب سے زیادہ علم ہے اور سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن دیکھ لیجئے، پہلے قرآن نے یہ بات کہی کہ علم ہے، پھر کہا طاقت ہے، یعنی علم کے ساتھ طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ صرف طاقت، کیا بات ہے، علم کے ساتھ بھئی صاحبان علم تشریف فرمائیں، قرآن کہہ رہا ہے، نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ طالوت کے پاس تم سب میں سب سے زیادہ علم ہے، سب سے زیادہ طاقت ہے۔ علم کا ذکر پہلے، طاقت کا ذکر بعد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کے ساتھ طاقت ہے تو وہ مجاہد بنا دے گی، بغیر طاقت کے علم ہے وہ دہشت گرد بنا دے گی۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ، پہلے علم پھر طاقت۔ اب صاحبان علم تشریف فرمائیں، اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے، کیا بات ہے، رحمان نے آپ دیکھیے قرآن کا علم دیا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اشهد ان لا اله الا الله۔ اشهد ان محمد رسول الله۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی حی علی الصلاۃ۔ حی علی الفلاح۔ حی علی خیر الانام۔
ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیں. ایک مرتبہ اور مل جل کر بآواز بلند صلوات. صاحبان نے تشریف فرمایا تو آپ دیکھیں علم کا ذکر پہلے ہے، طاقت کا ذکر بعد میں ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو طالوت کے پاس تم لوگوں میں سب سے زیادہ علم ہے، سب سے زیادہ طاقت ہے. اب آپ غور کریں قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان نے قرآن کا علم دیا، انسان کو خلق کیا. قرآن کا علم دیا، انسان کو علم قرآن پہلے دے دیا. کیا خدائے ہوگا، انسان کو بعد میں خلق کیا. تو کون ایسا ہے جس کے پاس علم پہلے آیا خلق بعد میں ہوا؟ بھائی سوائے علی کے، کیا خدا کی قسم. بھائی دستے رسول میں مولا کائنات تشریف لائے تو گفتگو ہونے لگی تو جناب فاطمہ بنت اسد نے سوال کیا کہ محمد کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ لاکھوں سلام محمد والے محمد پر. کیا خدا کی قسم کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا چچی جان میرا بھائی زبور کی تلاوت کر رہا ہے لیکن داؤد سے بہتر کر رہا ہے. کچھ دیر کے بعد پھر کہنے لگی کہ محمد اب کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا خدا کی آپ دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہیں. کہا چچی جان میرا بھائی توریت کی تلاوت کر رہا ہے لیکن موسیٰ سے بہتر کر رہا ہے. محمد آپ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ انجیل کی تلاوت کر رہا ہے لیکن عیسیٰ سے. اس کے بعد کہا آسمان کی طرف رخ کر کے کہا چچی جان خدا کی قسم اب میرا بھائی قرآن کی ویسی تلاوت کر رہا ہے جیسے میں محمد کیا کرتا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت کی، زبور کی تلاوت کی، توریت کی تلاوت کی، انجیل کی تلاوت کی. دست رسالت میں رسول اسلام آئے، بھائی پوری توجہ، رسول اسلام آئے، گھر آئے، گہوارے میں لٹا دیا. قرآن کی تلاوت ہو چکی، گہوارے میں لٹایا. اتنے میں اژدہا آیا. میں کیا کر رہا ہوں؟ اژدہا آیا، جیسے ہی علی کے قریب گیا دست رسالت، دست امامت میں جنبش. بھائی کیا خدا کی قسم، بھائی دو ٹکڑے ہو گیا. لیکن آپ نے غور نہیں کیا. بھائی علی آئے نا تو پہلے قرآن کی تلاوت کی، اس کے بعد کلہ اجدر کو چیر دیا. تو قرآن کی تلاوت پہلے، کلہ اجدر کو چیرا بعد میں. تو قرآن کی تلاوت ہے علم، کلہ اجدر کو چیرنا یہ ہے طاقت. یعنی پہلے علم ہے بعد میں طاقت ہے. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. علم کا ذکر پہلے ہے. معزز سامعین کرام، علم کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا ہے اسلام نے، آل محمد نے. مہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر تک. آپ بتائیں اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے علم کے سلسلے میں؟ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، کسی مکتبہ فکر کے اسکالر نے یا کتابوں میں نہیں ہے کہ علم کا تعلق آغوش مادر سے ہے. علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر تک. اب آپ غور کریں کہ علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے، علم کی منزلت کیا ہے کہ رسول اسلام فرما رہے علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر تک. بھائی جب انسان اس دنیا میں آیا، ماں کی آغوش میں آیا، تو علم کیسے حاصل کرے؟ آپ دیکھیں علم کیسے. رسول اسلام نے فرمایا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سن نہیں رہا ہے، نہیں یہ سن رہا ہے، یہ سن رہا ہے. جب سن رہا ہے تو اسے علم دو، اسے علم دو. بھائی آغوش مادر میں بچہ آیا، آل محمد فرماتے ہیں، رسول اسلام فرماتے ہیں علم دو. تو جیسے ہی ماں کی آغوش میں بچہ آتا ہے
اور ایک کان میں جو آپ اذان دیتے ہیں اور ایک میں اقامت، یہ علم ہے جو پیدا ہوتے ہی آپ پہنچا دیتے ہیں، پیدا ہوتے ہی جو پہنچاتے ہیں آپ اذان کی صورت میں اور اقامت، یہ علم ہے۔ اچھا آپ دیکھیں قبر تک، بھائی جب انسان مر گیا تو پھر علم کیا حاصل کرے گا؟ آپ ذرا غور کریں۔ اب آپ دیکھیے علم کے سلسلے میں آل محمد کیا فرماتے ہیں، قبر تک علم دو۔ بھائی جب انسان مر گیا تو چیپٹر ہی اس کا کلوز ہو گیا۔ بچے بھی جب دیکھتے ہیں کہ باپ مر چکا ہے، میں نے تو بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ بھی دیکھا ہے کہ پورا سامان ہی اٹھا کے باپ جس کے اوپر سوتے ہیں، جو بستر ہوتا ہے، جو ان کے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، وہ سب باہر فوراً نکال دیے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ اس سے والد صاحب کی یاد آتی رہے گی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں تو اسے باہر کر دینا چاہیے۔ اچھا یہ عجیب بات ہے، جو باپ نے پراپرٹی چھوڑی ہے، جو بینک بیلنس اس سے باہر نہیں کریں گے، لیکن وہ پرانے کپڑے، وہ بستر، وہ تخت، تو وہ سب باہر۔ کیا بھائی؟ تو اب تو ابا والد صاحب اب نہیں رہے۔ آپ ذرا غور کریں، خدا کی قسم آپ یاد رکھیں، یہ جو لوگ دولت حاصل کرتے ہیں اور اس لیے کہ میری نسل، میرا بچہ عیش سے زندگی گزارے، خدا کی قسم میں پڑھتے پڑھتے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ بے وقوف لوگ ہیں، بے وقوف باپ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ناجائز دولت اکٹھا کرتے ہیں۔ ارے آپ اس دور کے لڑکوں کو دیکھ لیجئے جو باپ کے گزرنے کے بعد کتنے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ہاں وہی بچے ایصال ثواب اور ماں باپ کی مغفرت کے لیے جن کو والدین نے علم کے ساتھ ساتھ تربیت دی۔ میں حسنین صاحب میں دیکھ رہا ہوں پیسہ بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اتنا کما لیا ہے کہ تمہاری اولاد، اس کی اولاد، اس کی آرام سے زندگی گزارو گے۔ قبر میں کیا ہونے والا ہے اس کی فکر نہیں ہے، بچے کی فکر ہے۔ آپ جانتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ وقت نزا جب انسان اس دنیا سے اٹھنے لگتا ہے تو 3 چیزیں مخصوص شکل میں آ جاتی ہیں، ایک مال، اولاد اور عمل صالح۔ یہ 3 چیزیں مخصوص شکل میں، بس انسان اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کے جسم سے روح نکل رہی ہے، اور 3 چیزیں جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا روح، تو مال مخصوص شکل میں آتا ہے، اس کا جو کمایا ہوا، تو وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ اے مال، میں نے تو کتنا تجھے عزیز رکھا، دل سے لگا کے رکھا، اور میں نے کہاں سے تجھے حاصل کیا، حد تو یہ ہے کہ تیری محبت میں نے پڑوسیوں کا حق بھی مار دیا، اور تجھ سے اتنی ہی میں نے محبت کی کہ میں نے امام کا وقف بھی بیچ دیا۔ یہ سب تو تیری محبت میں نے کیا ہے مال، کہ تو میرے پاس رہے اور تجھے میں پالوں، تو میں نے کہاں سے ادھر ادھر سے میں نے حاصل کیا، تو اے مال اب میرا آخری وقت ہے، تو تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تم میری مدد کیا کر سکتے ہو؟ تو مال کہتا ہے کہ میں، پیسہ دولت کہتی ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، بس اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ میں کفن کے برابر تمہیں کپڑے دے سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں وہ انسان کروڑوں کماتا ہے، اتنی دولت، اور مال کہتا ہے کہ بس کفن کے برابر میں کپڑے دے سکتا ہوں۔ پھر اس کی اولاد اس کے سامنے ہوتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ بیٹے یہ سب تو میں نے تمہارے لیے حاصل کیا ہے، یہ جتنی بھی میں نے رشوت اور ادھر ادھر جو پیسے میں نے سب کمائے تمہاری محبت میں، بیٹا تم سکون سے رہو، اب میرے لال تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو بیٹا کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، یہاں سے اٹھاؤں گا، آپ کو قبر میں رکھ دوں گا، اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر وہ عمل صالح
جو اس نے اپنے زندگی میں چند اچھے کام انجام دیے جو خدا کے نزدیک پسندیدہ تھے، وہ اس کے سامنے ہوتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ عمل جو اس نے صالح عمل، وہ مسکرا کے یہ کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو تمہارے ساتھ قبر میں بھی ہیں۔ تو انسان کو وہ عمل انجام دینا چاہیے جو اس کے ساتھ قبر میں بھی ساتھ ہو۔ ارے جیسے اللہ نے آپ کو دولت عطا کی ہے، جیسے آپ کو منصب عطا کیا ہے، اگر اللہ چاہے گا، آپ کا کام ہے علم دینا بچے کو، آپ کا کام ہے تربیت دینا، باقی اللہ ہے، اللہ ہے۔ جناب موسیٰ نے طور پہ بہت جب فرعون نے بڑا ظلم کیا تو جناب موسیٰ طور پہ جاتے تھے گفتگو کرنے کے لیے اللہ سے، تو یہ تو ظلم کر ہی رہا تھا، تو طور پہ گیا۔ اچھا جناب موسیٰ بار بار سنتے تھے، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا۔ تو طور پہ گیا اور کہنے لگے کہ اے اللہ، اے میرے مالک۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ کیا بات ہے؟ قرآن میں سب سے زیادہ اگر اللہ نے گفتگو کی ہے اپنے کسی نبی سے تو موسیٰ سے، تو کہا کہ موسیٰ کیا بات ہے؟ کہا مالک بہت ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کیا کہا؟ مالک یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور کہتا ہے میں رب ہوں، تو پھر موسیٰ تو کہا مالک اس کے رزق کو چھین لے، رزق کو ہی چھین لے تاکہ اسے پتا تو چلے کہ خدا کہتے کسے ہیں۔ مالک یہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، رزق چھین لے۔ اللہ نے آواز دی موسیٰ کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ موسیٰ فرعون نے میری بندگی چھوڑی ہے، میں نے اپنی ربوبیت نہیں چھوڑی، میں نے اپنی ربوبیت نہیں چھوڑی ہے، اس نے میری بندگی چھوڑی ہے۔ معزز سامعین کرام ذرا آپ غور کریں کہ اگر انسان واقعاً اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا بندہ، تو بے اختیار سجدے ہوں، بے اختیار سجدے ہوں، بس اسے یہ محسوس ہو جائے کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ اتنا اعلیٰ ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جناب یوسف کی طرف جب زلیخا کے قدم بڑھے ہیں، پیچھے آگے آگے یوسف ہے، پیچھے پیچھے زلیخا ہے، تو زلیخا، بھائی پوری توجہ سے سنیں، زلیخا نے بت کی طرف دیکھا، پیچھے پیچھے یوسف کے زلیخا، جیسے ہی بت کے اوپر نگاہ گئی، جلدی سے زلیخا نے ایک کپڑا لیا اور بت کے چہرے پہ ڈال دیا، بت کے چہرے پہ، کیا بات ہے، بت کے چہرے پہ ڈال دیا۔ یعنی زلیخا یہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ جو بت ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جانتی تھی کہ کسی سنگ تراش نے پتھروں کو تراش کے اسے خدا بنایا ہے، لیکن اتنا خوف تھا زلیخا کے دل میں، اتنا خوف تھا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر اتنا ہی خوف ہمارے دل میں اس خالق حقیقی کے لیے آ جائے، بے اختیار سجدے ہو، بے اختیار عبادتیں ہوں، اتنا ہی خوف، بس معزز سامعین کرام، علم، یہ بندگی کا بھی تعلق علم سے ہے، بندگی کا بھی تعلق علم سے ہے، اس لیے کہ تین چیزیں ہیں، جاننا، پہچاننا، ماننا۔ جاننے کو علم کہتے ہیں، پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں، ماننے کو محبت کہتے ہیں۔ جب تک علم نہیں ہوگا اس وقت تک آل محمد کی معرفت نہیں ہوگی۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ علم حاصل کرو اس لیے کہ دنیا حاصل ہو جائے، لیکن علم اس لیے بھی حاصل کرو کہ تمہیں معرفت آل محمد ہو جائے، معرفت الہی ہو جائے۔ اسی لیے عالم کی عبادت میں اور جاہل کی عبادت میں فرق ہے۔ بس گفتگو آخری منزل میں آ رہی ہے معزز سامعین کرام، تو علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر تک، قبر تک علم۔ انسان قبر میں آ گیا تو علم کیا، بھائی قبر تک اسی وقت آئے گا جب مر جائے گا، تو قبر تک علم، قبر تک علم۔ خدا کی قسم آپ دیکھیں آل محمد کے چاہنے والوں کا رشتہ زندگی سے کبھی نہیں ٹوٹتا، حیات سے کبھی نہیں ٹوٹتا۔ آپ دیکھیں قبر تک علم دو۔ آل محمد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو جاؤ دیکھو
جب ہمارا چاہنے والا اس دنیا سے اٹھے اور قبر میں جائے تو دیکھ لو وہ علم ہے جو اسے دیا جاتا ہے. یہ جو شانہ پکڑ کے آپ کہتے ہیں نا اسمع فم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ تیرا اللہ کون، تیری کتاب کون، تیرا رسول کون، تیرا امام کون. یہ علم ہے جو قبر میں بھی پہنچایا جا رہا ہے. معزز سامعین کرام، یاد رکھیے علم، اور علم ہی سے آپ اپنے امام کو بھی پہچانتے ہیں اور امام کو بھی پہچانیں گے. دیکھیے یہ جو جاہل ہے نا اپنی قوم کے افراد، اور یہ کہتے رہیں کہ ہم مولائی ہیں، کہتے رہیں. بھائی آپ دیکھیں، امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ہم اپنے امام کو کیسے پہچانیں گے؟ آسان پہچان بتا دیجئے امام برحق کی. امام برحق کی آسان پہچان کیا ہوگی؟ تو امام نے فرمایا کہ امام برحق کی سب سے آسان پہچان یہ ہوگی کہ ان سے جس زبان میں تم سوال کرو گے وہ اسی زبان میں تمہیں جواب دے دیں. آپ دیکھیں یہ علم ہے. تو علم، جب علم ہوگا تبھی معرفت ہوگی، تبھی معرفت ہوگی. آپ غور کریں کہ یہ جو جادوگر تھے فرعون کے، یہ موسیٰ کے قدموں میں کیسے آ گئے؟ اور سورہ اعراف 121ویں اور 22ویں آیت، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. یہ تو جادوگر، یہ سب تو فرعون کو خدا کہہ رہے تھے. مولانا آپ دیکھیں، خدا کہہ رہے تھے، یہ سب خدا کہہ رہے تھے. اور فرعون نے بلایا تھا انہیں کہ ذرا موسیٰ کے ساتھ ایسا کرو تاکہ موسیٰ کو پتہ تو چل جائے کہ میں ہی خدا ہوں. تو ان لوگوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بنی، موسیٰ کی طرف بڑھی. موسیٰ کے ہاتھ میں ایسا تھا. اچھا جناب موسیٰ تھوڑا پیچھے، ارے یہ رسیاں پھینکی گئیں. ہسٹری میں 70 جادوگر ہیں، رسیاں کتنی تعداد میں پھینکی گئیں؟ بھائی رضوی صاحب آپ دیکھیں، جب پھینکی گئی رسیاں وہ سانپ بنی. تو جناب موسیٰ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جیسے ہی سانپ قریب پہنچے تو جناب موسیٰ نے کہا یہ آواز قدرت آئی، موسیٰ گھبراؤ نہیں، یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے تم اسے پھینکو. جناب موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا. وہ جتنی بھی رسیاں سانپ بنی تھیں جادو کے ذریعے سے، وہ اژدہا جو عصا بنا اس نے سب کو نگل لیا. تو جادوگروں نے دیکھا کہ ارے یہ جادوگر کوئی گلی کوچے کے نہیں تھے، یہ فرعون کی حکومت کے ٹاپ کے جو جادوگر تھے مانے ہوئے وہ تھے. انہوں نے جو دیکھا، دیکھیے جادوگر بہکے ہوئے تھے لیکن اپنے فن میں ماہر تھے، اپنے فن کے عالم تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے فن کے عالم تھے. انہوں نے دیکھا کہ ارے ساری رسیاں جو سانپ بنی تھیں وہ سب ایک عصا کے اندر غائب ہو گئیں، ایک عصا کے اندر غائب ہو گئیں. نہ عصا کا حجم بڑھا نہ وزن بڑھا، عصا ویسے ہی کہ ویسے ہی رہا. اور سینکڑوں رسیاں جو سانپ بنی وہ سب غائب. وہ سمجھ گئے کہ حق آ گیا. ہائے ہائے، وہ سمجھ گئے کہ حق آ گیا. وہ قدموں پہ گر گئے اور انہوں نے کہا قالوا آمنا، وہ کلمہ پڑھا انہوں نے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لاتے ہیں رب موسیٰ پر اور رب ہارون پر. آپ ذرا غور کریں کہ یہ جادوگر جو بہکے ہوئے تھے انہوں نے حق کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے اپنے علم سے پہچانا. وہ اپنے علم میں ماہر تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ساری رسیاں جو سانپ بنی تھیں وہ سب عصا کے اندر غائب ہو گئیں. اژدہا بنا عصا اور اس میں ساری رسیاں اژدہا نے نگل لیا سانپوں کو اور وہ پھر عصا بن گیا. وہ سمجھ گئے کہ حق آ گیا. اب آپ دیکھیں انہوں نے فوراً وہ ایمان لائے، فوراً ایمان لائے، کلمہ پڑھا، حق کو پہچانا. آپ غور فرمائیں کہ فرعون کہنے لگا کہ تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا، تم سب کو میں مار ڈالوں گا. اب آپ پوری توجہ سے سنیں کہ جیسے ہی اس نے کہا تو جادوگروں نے جواب کیا دیا. اس نے جادوگروں نے کہا کہ فرعون جو کرنا ہے کر لو،
بھائی گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، بھائی پوری توجہ، جو کرنا ہے کر لو۔ بھائی یہ طاقت آئی کہاں سے جادوگروں میں؟ ابھی تک جادوگر خدا کہہ رہے تھے فرعون کو، ابھی تک خدا کہہ رہے تھے، اور اب کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر لو۔ تو یہ طاقت آئی کہاں سے؟ یہ ہمت آئی کہاں سے؟ یاد رکھیے گا معزز سامعین کرام، جب تک انسان اللہ سے دور رہتا ہے، ایمان سے دور رہتا ہے، انسانوں کا غلام رہتا ہے۔ لیکن جب وہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، جب ایمان کی دولت آ جاتی ہے، حق کو پہچان لیتا ہے، تو بادشاہان وقت کا وقار نگاہوں سے گر جایا کرتا ہے۔ جادوگر بہکے ہوئے تھے، لیکن اپنے علم سے انہوں نے پہچان لیا کہ حق آ گیا۔ تو آخری محمد جب پردہ غیب سے آئیں گے تو جاہل بعد میں ایمان لائیں گے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ بہکے ہوئے جو عالم ہیں وہ پہلے پہچانیں گے کہ حق آ گیا۔ معزز سامعین کرام، بس کربلا میں امام حسین کے ساتھ جتنے بھی اصحاب تھے سب عالم تھے۔ اگر جاہل ہوتے تو امام کے ساتھ ہوتے ہی نہیں، رسول کے جتنے بھی صحابی تھے علم رکھتے تھے، مولا کائنات کے ساتھ جتنے بھی صحابی تھے عالم تھے۔ بھائی جب علم نہیں ہوگا تو انہیں معرفت کیسے ہوگی؟ علم، آل محمد سے محبت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سے قربت ہو تو علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ کربلا میں جتنے بھی آپ دیکھیں جناب مولا کائنات کے ساتھ جتنے بھی افراد تھے سب عالم تھے۔ ایسے ہسٹری میں آپ پڑھیے تو کسی کی تجارت کچھ تھی، کسی کی تجارت کچھ تھی، لیکن سب عالم تھے۔ اور یاد رکھیے گا، ولایت کا نور، عشق آل محمد کا نور جس کے بھی دل میں ہوتا ہے، آل محمد کی نگاہیں وہ کہیں بھی انہیں پہچان لیتی ہے۔ آپ کربلا میں امام کے ساتھ کسی ایک علاقے کے لوگ نہیں تھے، پوری انسانیت کی نمائندگی ہو رہی تھی۔ آپ غور فرمائیں، ہر صنف کے آپ دیکھیں، 150 سال کا ضعیف، 90 سال کا ضعیف، 32 سال کا جوان، 18 برس کا کڑیل جوان، 13 برس کے بچے، حد تو یہ 6 ماہ کے، عورتیں موجود ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، موت ایک ایسا لفظ ہے کہ اولیاء اور اوصیاء کے قدم ڈگمگا گئے جب موت سامنے ہوتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، ملک الموت گھبرا جاتے ہیں لوگ، اولیاء اور اوصیاء کے قدم ڈگمگا گئے۔ انبیاء ملک الموت کا سامنا اگر ہو تو کہ یہ ملک الموت ہے، موت نے سوچا کہ جیسے سب کے قدم ڈگمگا گئے، اولیاء اور اوصیاء کے، خدا کے قریب بندے، مقرب بندوں کے قدم ڈگمگا گئے، چلیں ذرا کربلا میں چلے، جیسے سب ڈر گئے ویسے ہی کربلا میں سب ڈر جائیں گے۔ موت کربلا گئی تو اتنا شرمندہ ہوئی ہے، جب موت جوانوں کے پاس گئی نا تو جوانوں نے موت کو گلے لگا لیا۔ جب بچوں کے پاس حسین کے گئی ہے موت تو بچے موت سے کھیلنے لگے، اور جب یہ موت ضعیفوں کے پاس گئی ہے تو بوڑھوں نے موت کو خضاب بنا لیا۔ کربلا میں موت نے یہ طے کر لیا کہ جہاں حسین اور حسین کے چاہنے والے ہوں گے وہاں موت نہیں ہوگی، وہاں شہادت ہوگی۔ بس گفتگو تمام۔ ملک الموت، آپ ذرا غور کریں عزادارو کہ ملک الموت کو کبھی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ملک الموت وہ ہے جو
کبھی بھی کسی وقت بھی کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن ایک در ایسا ہے جہاں ملک الموت بھی کھڑا رہا، اور جب دق الباب کیا نا تو شہزادی کے زانوں پر بابا کا سر ہے۔ رسول اسلام کی طبیعت ناساز ہے۔ جناب فاطمہ نے فرمایا کہ کون؟ کہا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں نبی کریم سے، سردار انبیاء سے۔ تو کہا میرے بابا کی طبیعت اچھی نہیں ہے، پھر بعد میں آ جانا۔ ملک الموت کچھ دیر کے بعد پھر اس نے دق الباب کیا، کہا کون؟ کہا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب فاطمہ نے فرمایا میں نے تم کو کہا نا کہ میرے بابا کی طبیعت اچھی نہیں ہے، بعد میں آ جانا۔ جب تیسری مرتبہ پھر دق الباب تو شہزادی فاطمہ رونے لگی۔ تو جناب رسول اسلام نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا بابا میں بار بار کہہ رہی ہوں کوئی ہے جو دروازے پہ دق الباب کر۔ کہا فاطمہ یہ تیرے در کا شرف ہے بیٹی، اسے روکو مت، یہ ملک الموت ہے۔ عزادارو آپ ذرا غور کریں کہ شہزادی فاطمہ سے رسول اسلام نے یہ فرمایا کہ بیٹی تیرے در کا شرف ہے، تیرے در کا شرف ہے، تیرے در کا شرف ہے۔ یہ جملہ شہزادی فاطمہ کو اس وقت بھی یاد آیا ہوگا جب یہی در پہلو پہ گرایا گیا ہوگا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو ہر گھر سے جنازے نکلتے ہیں، گریا ماتم، جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا روتا ہے، اتنا گریا کرتا ہے۔ ذرا آپ غور کریں کہ آل محمد کے گھر سے بھی جنازے نکلے ہیں، لیکن سب سے زیادہ کائنات میں اگر مظلومیت کے ساتھ جنازہ نکلا ہے تو پنجتن پاک کا۔ کائنات جن کے صدقے میں خلق ہوئی، کائنات۔ دنیا یہ کہتی ہے نا کہ جنازوں کی بھیڑ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کتنا بڑا تھا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ کائنات کے سب سے عظیم انسان یہ پنجتن پاک ہیں، ذرا دیکھ لیجئے ان کے جنازہ۔ رسول اسلام کائنات کا سب سے عظیم انسان، گھر سے جنازہ نکلا نا رسول اسلام کا، 11 سے 13 افراد ہیں، 11 سے 13۔ شہزادی فاطمہ تو انتظار میں تھی کہ کوئی پرسہ کے لیے آئے، کوئی تعزیت کے لیے آئے۔ ہر بیٹی کو انتظار رہتا ہے کہ اس کے بابا کا اسے پرسہ دیا جائے، اسے تعزیت دی جائے۔ کوئی نہیں آیا، وہی چند افراد تھے۔ دوسرا جنازہ پنجتن کے گھر سے نکلا مولا کائنات کا، جناب فاطمہ کا۔ آپ ذرا غور کریں جناب فاطمہ کے جنازے میں کتنے افراد تھے؟ چند افراد تھے۔ مولا کائنات کا جنازہ 4 یا 6 افراد ہیں مولا کائنات کے جنازے میں۔ یہ کائنات کے سب سے عظیم انسان ہے۔ اچھا جی، جنازہ جب اٹھا نا تو دنیا نے آپس میں یہ بات کی اور کہنے لگے کہ آل محمد ہمیں اپنے جنازے میں بلاتے نہیں، ہمیں بتایا ہی نہیں ورنہ ہم بھی شریک ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ امام حسین نے کہا عباس جاؤ خبر کر دو بھیا حسن کا جنازہ اٹھنے والا۔ امام نے خبر تو کر دیا، ہوا کیا؟ جنازے پہ تیر آ گئے۔ یہ کائنات کا پہلا جنازہ تھا جو گھر سے نکلا اور پھر واپس گھر آ گیا۔ اور پانچواں جنازہ وہ تھا جس کے لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ عزادارو اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مجلس تمام ہو گئی، ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ زائرہ تھی، کنیز تھی شہزادی فاطمہ کی، جناب سکینہ کی کنیز تھی۔ ان کے لائق فرزند اللہ انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں بلند مقام عطا فرمائے۔ آپ ذرا غور کریں عزادارو کہ شہزادی فاطمہ کی یہ مصیبت۔ تاریخ میں 2 ہی فاطمہ ہیں جن کے اوپر کائنات میں سب سے زیادہ ظلم ہے، سب سے زیادہ مصیبت۔ یا دادی کے اوپر مصیبت ہوئی یا پوتی کے اوپر ہوئی۔ مجلس تمام ہو رہی ہے،
میں بہت سوچتا تھا کہ آخر شہزادی سکینہ کے اوپر اتنے ظلم کیوں ہوئے؟ آخر کہیں کوئی 4 سال کی بچی کو تماچے مارتا ہے؟ 4 سال کی بچی کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا ہے؟ میں بہت سوچتا تھا. آپ دیکھیں جناب فاطمہ اور جناب سکینہ کے مصائب بھی ملتے جلتے ہیں عزیزارو. جناب فاطمہ بھی جب اس دنیا سے اٹھنے لگی تو پہلے انہوں نے بابا کو خواب میں دیکھا تھا. جناب سکینہ بھی جب اس دنیا سے اٹھنے لگی تو بابا کو خواب میں دیکھا اور بابا نے آ کے کہا سکینہ جلد تم میرے پاس آنے والی ہو. جناب فاطمہ نے بھی خواب میں دیکھا کہ بابا نے کہا وہ فاطمہ جلد تم میرے پاس آنے والی ہو. جانتے ہیں آپ جب غسل دیا گیا نا جناب فاطمہ کو مولا کائنات تو ایک چیخ نکلی. پہلو کا جو زخم تھا اللہ اکبر، جناب سید سجاد نے غسل دینا چاہا اپنی بہن کو، ایک چیخ نکلی. یہ تازیانے جو پڑ رہے تھے نا پشت کے اوپر، اس سے خون نکلا اور کھرتا جو ہے وہ خون سے چپک گیا. عزادارو مجلس تمام ہو گئی. جناب سکینہ کے اوپر اتنا ظلم. میں بہت سوچتا تھا کہ آخر ظالموں نے حسین کی 4 سال کی بچی کے اوپر اتنے ظلم کیوں کیے؟ بس 2 منٹ میں لسٹ تمام. آپ جانتے ہیں عزادارو امام حسین کو سب سے زیادہ اگر محبت تھی، آپ صاحب اولاد ہیں، باپ کو بیٹی سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے. اور ماں بیٹے کو بہت چاہتی ہے. ویسے تو بچے دونوں کو ہی چاہتے ہیں والدین، لیکن باپ کے قریب بچی بہت ہوتی ہے، بیٹی بہت ہوتی ہے، بہت عزیز ہوتی ہے. اور بیٹیاں باپ سے بہت مانوس ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں جناب امام حسین نے بار بار یہ کہا تھا سکینہ یہ تمہارا بابا تجھے بہت محبت کرتا. نام سکینہ کا فاطمہ تھا. سکینہ تو اس لیے پڑا کہ سکینہ کے وجود سے امام حسین کو سکون میسر ہوتا تھا، تو نام سکینہ پڑا. آپ جانتے ہیں عزادارو امام نے فرمایا تھا کہ سکینہ یہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا. ظالموں کو بھی یہ پتا تھا کہ حسین سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو اپنی بیٹی سکینہ سے کرتے ہیں. یہی وجہ تھی. کیا ظالم دیکھ نہیں رہے تھے کہ جب حسین گھوڑے سے پہ سوار ہوا اور نکلنے لگے تو گھوڑے کے قدموں سے لپٹ گئی سکینہ اور امام اترے، اور اترنے کے بعد کیا کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا جو بھی گیا واپس نہیں آیا. کہا سکینہ مجھے اجازت دو. کہا بابا ایک بار آپ کے سینے پہ آپ کی بیٹی سونا چاہتی ہے. کیا فوج یزید یہ منظر نہیں دیکھ رہی تھی کہ حسین سب سے زیادہ اپنی بیٹی سکینہ کو سے محبت کرتے ہیں؟ عزادارو حسین نے بھی کہا تو بتایا بھی دنیا کو ہاں میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں. عزادارو مجلس تمام ہو گئی. شام غریبہ آ گئی نا، بچی کو نیند نہیں آ رہی ہے، بچی کو نیند نہیں آ رہی ہے. مقتل میں نکل گئی بابا 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 سکینہ کو نیند. بابا آپ کہاں ہیں؟ آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، اے میری بچی، میں یہاں ہوں میری بچی. سکینہ باپ کی آواز پر پہنچی لاش تک. جناب زینب و ام کلثوم جب پہنچی ہیں ڈھونڈتی ہوئی تو دیکھا کہ قدموں کے اوپر سکینہ سر رکھے ہوئی ہیں. کہا بیٹی یہ کون ہے؟ بیٹی کون ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا ہیں. امام نے بس فرمایا، آواز دی آہستہ بولو زینب، آہستہ بولو. سکینہ ابھی سوئی ہے. کہا بیٹی، بس اتنا جملہ کہا، بیٹی تم نے اپنے بابا کو پہچانا کیسے؟ کہا اماں میں نے نہیں پہچانا، میں تو مقتل میں آواز دے رہی تھی جب مجھے نیند نہیں آئی اور بابا کا سینہ یاد آنے لگا تو میں نے مقتل میں آواز دی بابا بابا، تو بابا نے آواز دی الیہ الیہ یا بنیا، میری سکینہ تیرا بابا یہاں ہے. عزادارو امام نے دنیا کو بتایا کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں. ظالم نے اس لیے سکینہ پہ اتنے ظلم کیے کہ وہ جانتے تھے فوج یزید جانتا تھا، یزید کی فوج جانتی تھی کہ حسین مرنے کے بعد بھی اگر سکینہ پر ہم ظلم کریں گے تو حسین تڑپیں گے.
شہادت کے بعد بھی حسین تڑپے. جب سکینہ کو تماچے لگے, نو کے نیزہ پہ سر ہے نا, جب سکینہ کو تماچے لگتے تھے, جب سکینہ کے اوپر ظلم ہوتے تھے, تو حسین نو کے نیزہ پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. حسین تڑپتے تھے. عزادارو مجلس تمام ہو گئی. یہ جب قافلہ چلنے لگا, نو کے نیزہ پہ حسین کا سر ہے, اتنے میں رک گیا. شمر نے بہت کوشش کی کہ حسین کا سر آگے بڑھے, لیکن مجلس تمام ہو گئی, لیکن سر نہیں بڑھتا. تو آخر سید سجاد سے آگے کہتا ہے کہ تمہارے بابا کا سر کیوں نہیں بڑھتا؟ سید سجاد آئے, کہا بابا آپ کا سر کیوں رکا, کیوں نہیں بڑھتا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا سید سجاد میں کیسے بڑھ جاؤں, میرے سینے پہ سونے والی سکینہ راستے میں اونٹ سے گر گئی ہے. اللہ اکبر. جناب سید سجاد جناب زینب ڈھونڈتے ہوئے پہنچے. کیا دیکھا کہ فرش خاک پر ایک جگہ ایک بی بی بیٹھی ہیں. مجلس تمام ہو گئی اور آغوش میں بچی ہے, آغوش میں بچی ہے جو سو رہی ہے سکینہ. بس جناب زینب نے دیکھا کہ سکینہ سو رہی ہے, تو زینب نے ایک جملہ کہا, اے بی بی آپ کا شکریہ, جب سے اس کا بابا شہید ہوا ہے اسے نیند نہیں آئی. اے بی بی آپ کون ہیں جس کی آغوش میں سکینہ کو نیند آ گئی؟ بس چہرے سے کپڑے کو ہٹایا رضا کو, کہا زینب کس کا شکریہ, میں فاطمہ ہوں, میں سکینہ کی دادی. سکینہ کھڑے اونٹ سے گر گئے, میں اسے آغوش میں لینے آ گیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بار الہا اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے. بار الہا فرش عزا پہ جو بیمار بیٹھے ہیں, یا مالک جو خرابی صحت کی وجہ سے فرش عزا تک نہیں آ پائے, مالک انہیں آل محمد کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگار جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما دے. مالک جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے. پروردگار ہم لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق, اخوت و محبت کی دولت تقسیم فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ آمنہ خاتون بنت قاسم علی زیدی, اہلیہ سید نسیم الحسین صاحب